الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امیر عشرۃ الا یؤتی بہ یوم القیامہ مغلولا حتی یفک عنہ العدل او یوبقہ الجور، رواہ الدارمی۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہے کوئی کسی کنبہ کا سردار مگر وہ قیامت کے دن طوق میں لایا جائے گا، حتیٰ کہ یا تو اسے انصاف چھوڑ دے یا اسے ظلم ہلاک کر دے۔ دارمی۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، امیر عشرہ یعنی 10 بندوں کا سربراہ، جسے 10 بندوں کی سربراہی دی گئی، یا تو اس کو دی گئی یا اس نے خود کوشش کر کے لی۔ اگر تو دی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کنبہ ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اب وہ ان کا سربراہ ہے۔ 10 کی تعداد ہے یہاں بیان کی گئی ہے، یعنی اتنی بھی سرداری ہوتی ہے 10 بندوں پر بھی۔ تو اگر ان کو حاکم بنایا گیا ہے اس کا، یا پھر دفتر ہے، 10 بندوں پہ وہ ماتحت ہے، یعنی 10 بندے جو اس کے ماتحت ہیں، 10 بندوں پر وہ حاکم ہے، سردار ہے، افسر ہے، یا پھر بہت زیادہ پر ہے، اس کی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک ملک کا سربراہ ہے، پرائم منسٹر ہے، صدر ہے، وزیر ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، کوئی بھی ہے، کم از کم تعداد 10 بتائی گئی ہے، اس سے اوپر کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ تو اگر اس نے کوشش کر کے یہ سیٹ لی ہے، کنبے کو تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی عطا کیا، لیکن حساب اس کا بھی ہوگا کہ ماں باپ، بیوی بچوں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تو نے، کیا عدل سے کام لیا، یا پھر پورے ملک کا سردار ہے، حاکم ہے، رعایا کا خیال رکھا، ان پر ظلم تو نہیں کیا، تو یہ سارے طوق ان کے گلے میں پڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے انصاف کیا ہے؟ کیا تم نے عدل سے کام لیا ہے؟ کیا تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا؟ کیا تو نے حقوق ادا کیے ہیں؟ کسی کا حق چھینا تو نہیں ہے؟ کسی کی ضروریات زندگی جو تھیں وہ تو نے پوری کی ہیں؟ یا جتنی تو تنخواہ دیتا تھا کیا اتنا ہی کام لیتا تھا یا زیادہ لیتا تھا؟ مراد یہ ہے کہ امیر سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اب قیامت میں جب وہ طوق پہنے ہوئے آئیں گے، حساب کتاب دیں گے، تو ان کا چیک بیلنس ہوگا۔ اگر وہ عادل پائے گئے، انصاف پسند پائے گئے، تو ان کے گلے سے یہ طوق حکمرانی والا، سرداری والا اتار لیا جائے گا۔ اگر انہیں ظالم پایا جائے گا
تو وہ توق ان کے گلے میں رہے گا یہاں تک کہ وہ حساب کتاب کلیئر نہ کر دیں اگر ایمان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے دل میں ایمان تھا، اور اتنا علم حدیثوں میں آتا ہے کافی تھا، اتنے علم سے فوت ہوئے۔ جب ان کی روح ان کے جسم سے، جسم خاکی سے، جسم انصری سے پرواز کی تو ان کے سینے میں اتنا ہی علم تھا، لا الہ الا اللہ، تو حساب کتاب کے بعد وہ جنتی ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے۔ لیکن حساب کتاب کے لیے اگر اس کے پاس، ظاہری بات ہے ہر شخص، ہر مرد ہے یہ جس کے ذمہ یہ اللہ تعالیٰ حقوق دیتا ہے، خواہ وہ کنبے کا سردار ہے یا وہ محلے کا ہے یا ملک کا ہے یا صوبے کا ہے یا جس کا بھی ہے، چاہے وہ مسجد میں حاکم ہے، اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اگر اسے انصاف والا پایا گیا، عادل پایا گیا، تو اس کے گلے سے طوق اتار لیا جائے گا، اگر نہیں پایا جائے گا تو اس کو جہنم میں سزا کے لیے لے جایا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ سرداری کم از کم 10 بندوں تک ہے۔ اب اس میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ ذاتی خصوصیات ہیں، جیسے میرجز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی ہے خصوصیات میں سے نا، ہر بندے پہ تو وہی نہیں آتی، جو وہی کا اعلان کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، جیسا قادیانی مرزا نے کیا۔ تو یہ خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طرح ان خصوصیات میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اتنی سرداری ملی، بیان سے باہر ہے، ہواؤں کی سرداری، ہواؤں تابع کر دی، جن تابع کر دیے، شیطانوں کو جکڑ دیا، سارا کائنات کا رزق بھی دے دیا، ہر چیز ان کے تابع ہو گئی، پانیوں کے اندر تک رسائی ہو گئی، اوپر اتنی بڑی سرداری ملی نہیں کسی کو۔ ظاہری دنیا کی جو سرداری ہے یہ ان کی خصوصیات سے ہے، ان کو چھوٹ ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کو چھوٹ ہے۔ خلفائے راشدین ہیں، ان کو چھوٹ ہے، جو کہ آپ نے کہا ہے خیر قرنی کرونی، سب سے بہتر میری صدی ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگوں کی، ثم الذین یلونہم۔ تو یہ ایسا کچھ چھوڑ کے حضرت حسن تک خلفائے راشدین جو 5 خلیفہ تشریف لائے، پھر آپ کی اولاد پاک ہے، اہل بیت ہیں، یہ سب جتنے بھی ہوئے ان کو چھوٹ ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی شان نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام توق پہنے ہوں گلے میں، ان کی شان نہیں ہے، اس لیے یہ ان کی ذاتی خصوصیات میں سے ان کو حکومت عطا کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو گئے، جو خلفۂ راشدین 5 خلیفہ ہیں، حضرت حسن تک 30 سال دور جو ہوا، پھر جب آپ نے حکومت کو ٹھوکر مار دی، جب بادشاہت کا دور آ گیا ہے، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے، میرے نانا کا دور ختم ہو گیا، وہ نور جو خصوصی نور تھا میرے نانا کا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا اثر جو خاص اثر میرے جیسا رہے گا وہ اثر 30 سال تک رہے گا، اس لیے جب 6 ماہ ہوئے تو آپ نے حکومت چھوڑ دی، سرداری چھوڑ دی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہمیں اچھا جہاں جہاں بھی ہماری حکمرانی ہے، سرداری ہے، ہمارے ماتحت بندے ہیں، چاہے وہ بیوی بچے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یا کوئی بھی ہیں، جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں انصاف پسند اور عادل بنائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔